علیکم عزیز بہنوں، بیٹیوں اور پیارے بھائیوں۔ کئی چہرے جوانی ہی میں بوڑھے نظر آنے لگتے ہیں، ان میں جھریاں پڑ جاتی ہیں، بے رونق نظر آتے ہیں، حسن ماند پڑ جاتا ہے، رنگ جھلس جاتا ہے۔ امام الاتباء ابو علی سینا کہتے ہیں کہ چہرے کی شگفتگی اور صباحت کو بڑھاپے میں بھی قائم رکھنے کے لیے شہد طلسمی اور جادوئی اثرات رکھتا ہے۔ شہد کو اپنی روزمرہ کی خوراک کا حصہ بنانے والے لوگوں کے چہرے کی کشش اور جاذبیت کبھی کم نہیں ہوتی۔ یوگی سنیاسی پدم نارائن کی تصنیف رنگا رنگا میں اس نے افزائش حسن کے لیے کئی چیزوں پر زور دیا ہے اور کئی فارمولے اور گر بتائے ہیں جن سے شہد کی کرشمہ سازیاں نمایاں ہوتی ہیں۔ یوگی سنیاسی نے ہمیشہ خوبصورت رہنے اور حسین بننے کے لیے شہد کے استعمال پر بڑا زور دیا ہے اور بہت سارے فارمولے پیش کیے ہیں۔ ان میں شہد کی بہت سی خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے اس نے دعویٰ کیا ہے کہ سوائے پیدائشی بد شکل کے اس کے فارمولوں پر عمل کرتے ہوئے کوئی شخص بد شکل نہیں رہ سکتا اور نہ اسے میک اپ کرنے یا چہرے کا مساج کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ یوگی کہتا ہے کہ شہد فطری حسن کے نکھار کے لیے بنیادی حیثیت اور اہمیت رکھتا ہے اور اس سے متعلق جو فارمولے اس نے بتائے ہیں وہ کمال ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ روزانہ دودھ پئیں، روزانہ شہد کھائیں اور روزانہ موسمی پھل استعمال کریں۔ اور پھر اس نے کہا ہے کہ چہرے پر شہد کا لیپ لگا کر اسے کچھ دیر رہنے دیا جائے، پھر دھو کر چہرہ صاف کر لیا جائے۔ پھر اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ شہد اور زیتون کے تیل کا آمیزہ بنا کر چہرے پر لیپ کریں جس طرح ماسک کیا جاتا ہے۔ 2 گھنٹے تک یہ لیپ رہنے دیں، پھر نیم گرم پانی سے دھو ڈالیں۔ اور فرانس کا معروف چہرہ ساز بیوٹیشن پال ریاں کہتا ہے کہ کلوپترا اور ہیلن آف ٹرائے چہرے کے حسن کے نکھار کے لیے یہی آمیزہ استعمال کرتی تھی، جبکہ کام شاستر میں یہ لکھا ہے کہ دیولی دیوی اور پدمنی نے بھی چہرے کی شگفتگی اور بالیدگی کے لیے ایسے ہی فارمولے استعمال کیے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ کیلوپترا اور ہیلن آف ٹرائے زیتون کے تیل میں شہد ملاتی تھی، جبکہ دیولی دیوی اور پدمنی شہد کے اندر تلوں کا تیل یا ارنڈی کا تیل استعمال کرتی تھی۔ عزیزان محترم، مصر کی حسین و جمیل ملکہ کلیوپاترا کے بارے میں تو کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ وہ زیتون کے تیل اور شہد اور دودھ سے غسل کرتی تھی۔ وہ چہرے سے پاؤں تک سارے جسم پر زیتون کے تیل اور شہد کا لیپ کرتی اور پھر دودھ سے نہاتی جو شاہی غسل خانے کے تالاب میں بھرا ہوتا تھا۔ اور پھر ایک فارمولہ ہے، آپ نوٹ کر لیں، یہ بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ کھیرے کے ساتھ شہد کھانے سے چہرے کی رنگت نکھرتی ہے، جبکہ کھیرے کو کدوکش کر کے اور اس میں شہد ملا کر چہرے کو ماسک کرنے سے بھی چہرہ حسین ہوتا ہے۔ ماسک کرنے سے مراد یہ ہے کہ کدوکش کیے ہوئے کھیرے کے کچومر میں شہد لگا کر چہرے پر لیپ کر لیں۔ افزائش حسن میں معدنی نمکیات بھی ایک بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں، چنانچہ ان کی کمی بھی چہرے کی رونق اور جسم کے حسن و تناسب کو غارت کر دیتی ہے۔ ہمارے جسم میں بہت سے نمکیات پائے جاتے ہیں، مثلاً عام کھانے کا نمک، کیلشیم، میگنیشیم، پوٹیشیم، کلورین، کاربن، آئرن اور اسی طرح دوسرے بھی۔ اسی طرح یہ تمام معدنی نمکیات شہد میں بدرجہ اتم موجود ہوتے ہیں، لہذا افزائش حسن کے واسطے میک اپ خریدنے والے شہد کی طرف خاص توجہ دیں۔ جو قدرتی حسن معدنی نمکیات سے حاصل ہوگا وہ میک اپ سے ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا، جبکہ یہ امر واقع ہے کہ پاؤڈر، سرخی، لپسٹک وغیرہ کیمیکلائز آئٹمز ہیں۔ چہرے کی جلد پر یہ اچھے اثرات نہیں چھوڑتے بلکہ چہرے کی جلد کو خراب کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہالی ووڈ کی فلمی دنیا کے نامور فنکار چہرے کی آرائش و زیبائش کے اس مصنوعی ساز و سامان کے
چہرے پر مضر اثرات کے حوالے سے اچھی طرح واقف ہیں، لہذا ہر میک اپ کو اتارنے کے بعد اپنے چہرے پر شہد کا لیپ ضرور کرتے ہیں۔ افزائش حسن کے حوالے سے شہد کی کرشمہ سازیوں کا فارماکوپیا خاصا طویل ہے۔ یہاں میں بس اتنا ہی اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شہد کے استعمال سے چہرے کی دل فریبی اور دلکشی کو بڑھاپے میں بھی برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔